السلام علیکم لسنرس۔ باب نمبر 7 پانی سے گارا، اس کا حصہ دوم سٹارٹ کرنا ہے آج۔ وہ فوراً تیزی سے مڑا، دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ حنین سامنے کھڑی تھی، نامکمل بند پٹ کی وجہ سے وہ سب سن چکی تھی۔ آخر وہ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں کہ انہیں کسی کا بھی خیال نہ ہو، نہ ماموں کا، نہ سارا خالہ کا، نہ ان کو صرف اپنا غم یاد ہے۔ وہ شوقی سے کہتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ حنین سست قدموں سے چلتی اس کے قریب آئی۔ آپ کو پھپھو سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ متعجب سا اس کی طرف گھوما۔ ان کے الزام کی وجہ سے فارس ماموں کو پھانسی ہو جائے گی اور تم کہتی ہو کہ جو بھی تھا، آپ کو پھپھو سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کم از کم آپ کو نہیں۔ وہ کہہ کر مڑ گئی۔ سعدی نے خفگی سے سر جھٹکا، منہ میں کچھ بڑبڑایا اور آگے بڑھ گیا۔ حنین چلتی ہوئی دروازے تک آئی، ذرا سی در سے اندر جھانکا۔ زمر اسی طرح لیٹی تھی، گردن سیدھی تھی، وہ اوپر دیکھ رہی تھی اور وہ رو رہی تھی بری طرح۔ کبھی وہ اپنے ساتھ لگی نالیوں کو دیکھتی، کبھی مشیز کو، کبھی سفید چادر کو، کبھی ہاتھ میں لگے کینولا کو، اور آنسو ابل ابل کر آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ کہیں کوئی ہلکی سی سسکی بھی نکل جاتی تو وہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے دبا لیتی۔ اس کے لیے یہ بہت شرمندگی کی بات تھی کہ کوئی اسے روتا دیکھ لے۔ وہ تو دادی کی ڈیتھ پہ بھی سب کے سامنے نہیں روئی تھی، اکیلی کمرہ بند کر کے روئی۔ حنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑی رہی۔ اس کو چھپ کر زمر کو دیکھنے کی عادت برسوں سے تھی، مگر روتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ کوئی تدبر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ندرت اور بڑے ابا زمر کے کمرے میں تھے اور سعدی باہر۔ وہ جان بوجھ کر زمر کے پاس اندر نہیں گیا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا، مگر زمر نے اسے اندر بلایا بھی نہیں، ایک دفعہ کسی سے پھچوایا بھی نہیں، منایا بھی نہیں۔ وہ خفا خفا سا باہر ہی بیٹھا رہا۔ وہ آج پہلے سے بہتر لگ رہی تھی، صحت میں نہیں، جذباتی کیفیت میں۔ ٹیک لگا کر قدرے اٹھ کے بیٹھے، گھنگھرالے بال پونی میں باندھے، خاموش اور سنجیدہ۔ سامنے ویل چیئر پہ موجود بڑے ابا کو اس کا ہر انداز اذیت دے رہا تھا۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتی بظاہر ان دونوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ ندرت خاموش سی سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ زمر لاکھ عزیز فارس ان کا بھائی تھا اور وہ سعدی کی طرح زمر سے جھگڑا کر کے اس پہ چیخ چلا کر ناراض نہیں ہو سکتی تھی۔ ذہن میں بار بار خیال آ رہا تھا، آخر وہ بھی تو فرحانہ کی بیٹی ہی نکلی، مگر وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی، بالکل چپ، کسی نہ کسی مصلحت کی امید لیے۔ بڑے ابا نے ہاتھ بڑھا کے بیٹی کے ہاتھ کو تھاما۔ وہ بیٹھ کے قریب بیٹھے تھے۔ ان کی ضد پہ آج انہیں یہاں آنے کی اجازت ملی تھی۔ اس نے بے بس سے لفظ پہ زمر نے چہرہ گھما کے ان کو دیکھا۔ وہ بہت کمزور اور بوڑھے لگ رہے تھے، اداس بھی۔ بیٹا، میں فارس کو جانتا ہوں، ویسا کچھ نہیں کر سکتا، ضرور اس کو پھنسایا جا رہا ہے۔ انٹیلیجنس آفیسر کو کون پھنسا سکتا ہے ابا؟ وہ بیزار ہوئی۔ کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ ان کی کمزوریاں نہیں ہوتی؟ ان انٹیلیجنس آفیسرز کی فائلوں کے انبار ہیں جو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی نکالے گئے، پھنسائے گئے یا پھانسی چڑھ گئے۔ وہ سب سے الگ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، آپ بھی یہی سمجھتے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، حالانکہ سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے۔ اس نے الفاظ سنے۔ میں نے اس کی منت کی تھی کہ وہ میرے اوپر گولی نہ چلائے، وہ میری زندگی خراب مت کرے۔ درد سے پھٹی آواز میں کہتے اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ میں نے ابا اس کو اتنا کہا کہ میں اس کا کیس لڑوں گی، ہر عدالت میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی، وہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرے، لیکن اس نے پھر بھی مجھ پہ گولی چلائی۔ اگر اس نے میری کوئی خیر قبول نہیں کی تو آپ اس کے لیے مجھ سے کسی خیر کی توقع مت رکھیں۔ میں جانتا ہوں تم جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن یہ صرف اور صرف کوئی غلط فہمی۔ زمر نے بیزاری سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکال لیا۔ وہ دل محسوس کر بیٹھے رہ گئے۔ آپ لوگ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ جس کو مجرم سمجھنا چاہیے اس کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی ہے تو ٹھیک ہے، ہمدردی لینے کا مجھے شوق نہیں، میں جیسی ہوں میں ویسی ہی ٹھیک ہوں۔ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ ہم انتظام کر رہے ہیں، بہت جلد کوئی کڈنی ڈونر مل جائے گا، تمہیں کبھی ڈائلیسس پر نہیں آنا پڑے گا، تم دوبارہ سے صحت یاب ہو جاؤ گی۔ مسپاٹ چہرے کے ساتھ گردن پھیر کر کھڑکی کی طرف دیکھتی رہی۔ ندرت آہستگی سے اٹھی، اس کے قریب آئی اور بیڈ کی بائیں پہ بیٹھی منت بڑی بے بسی سے اس کو دیکھا۔ زمر، میرے لیے کیا تم اپنا بیان واپس نہیں لے سکتی؟ فارس جیل چلا جائے گا، اس کو سزا ہو جائے گی، وہ برباد ہو جائے گا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے ندرت کا چہرہ دیکھا۔ اور میں بھابھی، میری خوشیاں میرے غم، ان کا کیا؟ آپ سب کو لگتا ہے کہ میں اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہوں، شکایت آمیز نظر اپنے باپ پہ ڈالی، لیکن آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ میرے پاس ضد کرنے کے لیے کچھ بچہ ہی نہیں ہے۔ میں تباہ ہو چکی ہوں، فارس برباد ہو یا آباد، مجھے سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ میں نے اس کی ہمیشہ عزت کی، کیونکہ مجھے انسان کے اندر کی اچھائی پہ یقین ہوتا ہے، مگر میں غلط تھی، وہ ایسا ہی ہے جیسا لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے۔ آپ اس کے لیے مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں، کیونکہ میں آپ سب کی نا اعتباری سہ چکی ہوں، لیکن فارس کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔
وہ گردن موڑ کر پھر سے کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ اب وہ لوگ چلے جائیں۔ ندرت شکستگی سے اٹھیں، بڑے ابا کی وہیل چیئر کے پیچھے آئیں اور وہ انہیں باہر لے کر نکل گئیں۔ دروازہ حسب معمول آدھا کھلا رہ گیا۔ دفتر راہداری سے آوازیں آئیں۔ ندرت کسی سے مخاطب تھی، خاتون کی آواز، فضیلہ آنٹی، حماد کی امی۔ وہ پہچانتی تھی۔ وہ آہستگی سے سیدھی لیٹی، تکلیف چہرے پہ نمودار ہوئی، آنکھیں بند کر لی، بالکل جیسے وہ سو رہی ہو۔ واقعی ہی یہ وہ صبحیں تھیں جن میں جاگتے ہوئے اسے آفس جانے کی کوئی ٹینشن نہ تھی۔ کون سی خواہش کہاں آ کر پوری ہوئی تھی؟ ندرت فضیلہ آنٹی کو اندر لے آئی تھی۔ زمر کی آنکھوں میں فی الحال صرف اندھیرا تھا، مگر وہ آوازیں سن سکتی تھی۔ فضیلہ آنٹی یقیناً اس کے بازو کے قریب بیڈ کے ساتھ کھڑی تھیں۔ بہت زیادہ افسوس ہوا، ہم سب بہت پریشان ہیں۔ کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا کہ زمر کے ساتھ اس طرح ہوگا، وہ بھی اتنے اہم موقع سے پہلے۔ ہمارے تو سارے رشتہ دار بھی آ چکے تھے، اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ حماد کے بہن بہنوئی پتہ نہیں کتنوں کی فلائٹس ہیں، آگے کروانی پڑیں گی یا شاید کینسل۔ وہ کہ ہمدردی سے رہتی مگر انداز میں کوئی اجلت تھی۔ زمر بند آنکھوں سے سنے گئی۔ وہ دو شادیاں اکٹھی ہو رہی تھیں، حماد کے تائی کے بیٹے کے فنکشنز بھی ساتھ ہی تھے، ولیمہ تو ہم ہی اکٹھا دے رہے تھے۔ اب ظاہر ہے شادی تو ابھی ہو ہی نہیں سکتی، سجاد کے فنکشنز تو کل سے شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ تو جانتی ہیں ہماری بھی مجبوری ہے۔ سب کی مجبوریاں ہیں، میں جانتی ہوں، ندرت بولند آواز میں پسپائی تھی۔ زمر آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ ندرت اب شاید ان کے لیے کوئی جوس نکالنے لگی، مگر وہ منع کرنے لگی۔ حماد باہر انتظار کرے، ایسا کرتے ہم وہیں بیٹھتے ہیں، اس کمرے میں تو مجھے گھٹن ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہسپتالوں میں ایسی گھٹن کیوں ہوتی ہے۔ اور ان کی آواز دور ہوتی گئی، شاید وہ کمرے سے جا رہی تھی، اور پھر دروازہ بند ہو گیا، سناٹا چھا گیا، قبر کی پہلی رات کا سا سناٹا۔ زمر نے آنکھیں کھولی، وہ اب کمرے میں اکیلی تھی۔ کھڑکی کے باہر دوپہر پہلے سے تازہ تھی، مگر اب بادل امڑ کر آ رہے تھے، بارش جیسے برسنے کو تھی۔ وہ اسپاٹ تاثرات کے ساتھ لیٹی چھت کو دیکھنے لگی۔ اب کوئی بھی چیز افسوس نہیں دلاتی تھی، سارے احساسات مر گئے تھے۔ اسے پتہ تھا اب کیا ہوگا، دوسری دفعہ اس کی منگنی ٹوٹ جائے گی۔ پھر بھی ایک امید تھی، شاید ایسا نہ ہو۔ کوئی بھی آدمی پورا نہیں ہے، کہیں آنکھیں، کہیں چہرہ نہیں ہے۔ دروازہ ایک دم کھلا۔ وہ چونکہ سوتی نہیں بن سکتی تھی، مگر اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ آنے والی فضیلہ یا ندرت نہیں تھی۔ اس کو زمر کے پاس اکیلا چھوڑ دینے کا بہت تعاقم سے کہتی جواہرات کاردار نے اندر قدم رکھا۔ بند گلے کے سبز گاؤن، لمبی سفید ہیل، بالوں کا نفیس سا جوڑا بنائے، جوان اور سمارٹ سی جواہرات مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ زمر اسی بے رخی اور ناپسندیدگی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہیلو زمر، کیسی ہو؟ ایک فلپینو ملازمہ اور ایک سوٹ میں ملبوس ملازم پھولوں کے بڑے بڑے گلدستے لیے پیچھے آئے اور ساری میزوں کو بھر دیا۔ جواہرات نے آنکھ سے اشارہ کیا اور وہ باہر نکل گئے، ساتھ ہی شہرین کاردار اندر آئی۔ اس نے لمبی قمیض پہن رکھی تھی اور کندھے پہ لمبی چین کا پرس تھا۔ سنہرے باب کٹ بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں پیچھے کرتی مصنوعی سی مسکراہٹ لیے وہ زمر کے قریب رکی اور جس سے تعارف کروایا۔ میں مسز ہاشم کاردار ہوں، ہم پارٹی میں ملے تھے۔ زمر نے سر کی خم سے ان دونوں کے رسمی کلمات کا جواب دیا، جیسے وہ شدید کوفت میں مبتلا ہو۔ جواہرات نے زمر کی طرف اشارہ کیا، جیسے کہ شہرین کو بتائیں۔ زمر یوسف، پبلک پروسیکیوٹر ہے، ہاشم نے یقیناً تم سے ذکر کیا ہوگا۔ شہرین نے منہ میں کچھ چباتے اور لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ جی آئی نو، ڈی اے ہیں یہ یہاں کی۔ وہ زمر کی طرف مڑی۔ سو ڈی اے، کیسی ہو تم؟ اس کو جیسے اپنے انداز خاطب پہ خود ہی لطف آیا۔ زمر نے رخائی سے بہت اچھی کہہ کر نظروں کا رخ کھڑکی کی طرف پھیر لیا۔ وہاں دوپہر بادلوں سے سیاہ پڑتی جا رہی تھی۔ آپ بیٹھی مسز کاردار، میں باہر جاتی ہوں، یہاں بور ہو جاؤں گی۔ شہرین اپنے بالوں کو پھر سے پیچھے جھٹکتی بے نیازی سے کہتی مڑ کر باہر نکل گئی۔ جواہرات بس مسکرا کر اسے جاتی دیکھتی رہی، پھر ایک کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی، کونیا کرسی کے ہتھ پہ اور انگوٹھیوں والے ہاتھ باہم ملائے۔ مجھے بہت افسوس ہے جو تمہارے ساتھ ہوا، جس نے بھی کیا وہ، اسے تنک کر جواہرات کو دیکھا۔ جس نے بھی کیا کیا مطلب؟ فارس نے کیا ہے یہ سب، اور اگر آپ اس کی وکالت کرنے آئی ہیں میرے سامنے تو پلیز اپنا وقت ضائع مت کیجیے گا۔ نہیں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس نے یہ کیوں کیا، کیا کوئی وجہ بتائی تھی اس نے؟ اتنی سادگی پہ زمر نے آنکھیں سکیر کر متشبہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو میری بات کا یقین ہے؟ جواہرات نے مسکرا کر شانے ذرا سے جھٹکے۔ میں جانتی ہوں تم سچ بول رہی ہو۔ اور آپ یہ کیسے جانتی ہیں؟ ہم دوسری دفعہ مل رہے ہیں۔ وہ سرد سا گھونٹ کر بولی۔ اگر یہ اسے قریب ہونے کی کوشش تھی تو وہ ہاشم کی ماں کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دے گی، کیونکہ میں اس اذیت کو پہچانتی ہوں جو غلط سمجھے جانے والے صحیح لوگوں کے چہروں پہ ہوتی ہے۔ زمر کی مشکوک انداز میں ابھری آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اور آپ مجھ سے دوسری دفعہ ملاقات میں میرا چہرہ کیسے پڑھ سکتی ہیں؟ جواہرات اٹھی اور قدم قدم چلتے کھڑکی تک گئی۔ باہر بارش کی ننھی ننھی بوندیں زمین پہ گر رہی تھیں۔ وہ چند لمحے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، پھر مڑی تو چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی، اس کی جگہ افسوس تھا۔ مجھے واقعی دکھ ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا،
کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، کیونکہ اس چیز نے تمہاری زندگی برباد کر دی. اور زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی تمہاری بات پہ یقین نہیں کر رہا. ہاشم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ کہہ رہا ہے اسے تم پہ یقین ہے تو یقیناً ایسا ہوگا. لیکن جہاں تک میری بات ہے، میں تمہیں نہیں جانتی. ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو سکتا ہے سچ، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ جب کسی کو درست ہوتے ہوئے ناقابل اعتبار سمجھا جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے. زمر کے تنے تاثرات قدرے ڈھیلے پڑے تھے، مگر لہجے کی رخائی برقرار تھی. کم از کم میری فیلنگز آپ نہیں سمجھ سکتی. آپ اپنی زندگی میں بہت عیش و آرام سے رہنے والی ایک ملکہ ہیں. آپ کی ایک سلطنت ہے. آپ کو ہم جیسے لوگوں اور ہمارے مسائل سمجھ میں نہیں آ سکتے. جواہرات تلخی سے مسکرائی. اس کی پشت میں موجود کھڑکی کے شیشے پہ پانی کی بوندیں تڑتڑانے لگیں. میں واقعی ایک ملکہ ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. میں اور میرا شوہر اس شہر کے بہترین کپلز میں چوتھے نمبر پہ شمار کیے جاتے ہیں. لیکن تم کیا جانتے ہو کہ میں اس کی دوسری بیوی ہوں؟ زمر نے بری طرح چونک کے اسے دیکھا. لب او میں سکڑے. پہلی بیوی تو مر گئی، اس کے بعد کتنی آئیں؟ میں نے حساب رکھنا چھوڑ دیا. اب یاد ہے تو صرف یہ کہ نفرت جو میں اسے کرتی ہوں، مگر ڈرتی بھی ہوں. ملکہ بننا آسان بھی نہیں ہوتا. زمر کے چہرے کی ناگواری اب خاموشی میں بدل گئی تھی. وہ دھیان سے سن رہی تھی. ہم سب اندر سے چکنا چور ہوتے ہیں. میں بہت سی باتیں اپنے شوہر سے نہیں کہہ سکی. ایک دن آئے گا جب میں کہوں گی، جب میرے اندر کی شیرنی اڑائے گی. لیکن تب تک. اس نے بارش سے بھیگتے شیشے سے ہاتھ اٹھایا، مڑی اور کرب سے مسکرائی. تب تک مجھے مصنوعی مسکراہٹوں کے ساتھ کھیلتے رہنا ہوگا. وہ واپس چلتی ہوئی آئی، کرسی پر بیٹھی اسی تمکنت سے اور موتی کے ایئرنگ پہ انگلی پھیرنے لگی. اور دوسری ملاقات میں تمہیں یہ سب کیوں بتا رہی تھی؟ تاکہ یہ سمجھا سکوں کہ اگر تم آج اپنے انتقام کے لیے کھڑی نہ ہوئی تو کبھی نہیں ہو سکو گی. اور اگر تم اس سفر میں اکیلی بھی رہ جاؤ تب بھی میں تمہارا ساتھ دوں گی. زمر یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی. چہرے کی ساری تلخی، بے رخی، بیزاری سب غائب تھا. جواہرات نے کلاہی پہ بندی گھڑی دیکھی، اٹھ کھڑی ہوئی. مجھے جانا ہے ایک میٹنگ میں پھر ملاقات ہوگی. آپ بیٹھی نا، وہ بے اختیار بولی تو اپنی آواز میں نرماہٹ محسوس ہوئی. جواہرات نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا. کسی کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے. میں نے یہ کر لیا، مگر مجھے تکلیف بھی ہوئی ہے، اس لیے اب چلوں گی. نرمی سے کہتی وہ مڑ گئی. آنکھ کا ایک کونا بھیگ گیا تھا. اورنگزیب، اس کی گئی تسلیل، دکھ، بے وفائی سب یاد آ گیا تھا. مگر باہر نکلنے تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی. ویٹنگ روم میں حنین اسی طرح بیٹھی تھی، بال پتہ نہیں کب کے برش کیے ہوئے، بد دل مرجھائی ہوئی سی. سعدی اس کے مقابل اداس سا بیٹھا تھا. بار بار نگاہیں پھپھو کے کمرے کی طرف جاتی، راہداری کی طرف اٹھتی، پھر سر جھٹک کر بڑبڑا کر خود کو روک لیتا. دفتر کسی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا. چوکھٹ میں شہرین کھڑی تھی. سعدی بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے. اس نے اشارہ کیا، باہر بلانے کا اشارہ. حنین اپنی سوچ میں گم تھی. وہ خاموشی سے اٹھ کر شہرین کے پیچھے آیا. وہ راہداری میں کھڑی تھی، سینے پہ بازو لپیٹے، فرصت سے اس کو دیکھتی رہی. جی کہیے مسز کاردار. آئی ایم سوری، میں تم سے ایکسکیوز کرنا چاہتی تھی. میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی. شیری اور تمہارے بیچ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا. سعدی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر آنکھیں چندیار کر اس کی ذہنی حالت جانچنا چاہی. اٹس اوکے. وہ بغور اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. گڈ، یعنی کہ اب ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں. وہ ہلکا سا مسکرائی. اس کی گال کی ہڈی اٹھی ہوئی تھی. جب مسکراتی تو آنکھیں چھوٹی ہو جاتی. کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ ابھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے مستقبل میں ہو. اس نے آبرو اچکائے. ہاں بے فکر رہیے، نہ میں نے کچھ سنا تھا نہ میں کسی کو کچھ بتاؤں گا. اس نے پچھلے سال کی اس بھولی بھسری بات کی جانب اشارہ کیا. تم بے فکر رہو کیونکہ ہاشم کو پتہ چل گیا تھا. سعد نے چونک کر اسے دیکھا. کیا؟ یہی کہ میرا اپنا کزن کے ساتھ افیئر چل رہا ہے. اور دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا. اس نے کف تان کر شرٹ کا کھلا آستین اوپر اٹھایا. کندھے کے قریب بازو کی جلد سامنے آئی. اس پہ جامنی سیاہ سے نیل تھے، کٹ بھی لگے تھے. سعدی بالکل ساخت سڑے گیا. یہ میرے شوہر نے مجھے پیٹا تھا. اب اس بات کو کافی دن گزر چکے ہیں. یہ پارٹی کے بعد کی بات ہے، اس لیے مجھے بالکل بھی کوئی ڈر نہیں رہا کہ تم کسی کو کچھ بتاؤ گے. چونکہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے تو میرے خیال سے ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں. آستین نیچے کیا، دوبارہ سے مسکرائی. اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا جیسے ہاشم تھپکتا تھا اور مڑ کر کوریڈور میں آگے چلتی گئی. سعدی جس سس کو جاتے دیکھتے رہا. عجیب سی تھی وہ، اس نے سوچا. سر جھٹکا اور آگے چلتا آیا. کچھ حقیقت تو ہوا کرتی تھی افسانوں میں، وہ باقی نہیں اس دور کے انسانوں میں. زمر کے قریب سامنے ندرت، فضیلہ اور حماد کے ساتھ کھڑی تھیں. وہ خاموشی سے ان کے پاس جا کر آیا. حماد اکھڑا اکھڑا سا لگ رہا تھا. فضیلہ ہی ساری باتیں کر رہی تھی اور ویل چیئر پہ بیٹھے بڑے ابا بس آس طلب نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے تھے.
پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا، پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا۔ فضیلہ کی ہر بات میں پریشانی اور کبھی رخائی سے ایک ہی فکر بار بار آتا۔ ان کے تاثرات ہر شخص سمجھ رہا تھا، ان کا بھی قصور نہیں تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد اس کو کڈنی ڈونر مل جائے گا اور پھر وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بڑے ابا نے امید دلانے کی کوشش کی۔ حماد نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ ڈونیٹڈ کڈنی کتنا عرصہ چلتی ہے؟ الفاظ تھے کہ چابک بڑے ابا کے منہ پہ لگے۔ وہ بس اس کو دیکھ کے رہ گئے، پھر آہستہ سے بولے، عیسائی جب شادی کرتے ہیں تو ایک حلف اٹھاتے ہیں کہ غریبی میں اور امیری میں، بیماری میں اور صحت میں ہم ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ ہمیں موت جدا کر دے۔ سچ شکر کہ ہمارے یہاں یہ حلف نہیں اٹھایا جاتا، ورنہ بہت سے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ حماد بیزاری سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ فضیلہ جلدی سے بات بدلنے لگی، تبھی جواہرات کاردار باہر آتی دکھائی دیں۔ سعدی کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرایا۔ اس فیملی کو دیکھ کے کتنی تسلی ملتی تھی، جیسے ہر مشکل میں ان کے ساتھ ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی بیٹی بہت جلد صحت یاب ہو جائے گی، اور اگر نہ ہو تب بھی وہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی زندگی کے ساتھی کو فخر ہوگا۔ ساتھ ہی جواہرات نے حماد کو دیکھا۔ اس کا حماد سے تعارف نہیں تھا، پھر بھی وہ سمجھ گئی تھی، یہی ہے بیچارہ منگیتر۔ سعدی ان کا تعارف کروانے لگا۔ اورنگزیب کاردار کی بیوی، ہاشم کاردار کی ماں۔ فضیلہ اور حماد کے تاثرات فوراً بدلے۔ بہت خوش دلی سے ان سے ملے۔ اس کے ملازم دور کھڑے تھے، اور پھر اس کا روب تمکنت سے اٹھی گردن، گہری آنکھیں اور ان کی مسکراہٹ۔ وہ تو تھی بھی ملکہ، سوائے بڑے ابا کے اس کے آگے بچنے والوں کی کمی نہ تھی۔ تم پریشان مت ہو، اس نے نرمی سے حماد کو مخاطب کیا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور تم لوگوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ اور کیا تم مجھے آفس تک کمپنی دو گے؟ زمر ہماری فیملی اور اس کے فیانسے سے دوبارہ ملاقات کا وقت جانے ملے یا نہیں؟ ساتھ ہی امید افزا نگاہوں سے سعدی کو دیکھا۔ وہ مسکرا دیا، یقیناً اب وہ اس کو سمجھائے گی، اور جواہرات تو جواہرات تھی، وہ کہے اور کوئی انکار کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ حماد بے ساختہ جی بالکل شیور کہنے لگا۔ جواہرات آگے چلتی گئی، حماد فوراً پیچھے لپکا۔ فضیلہ بیگم نے دست بجب سے ان دونوں کو جاتے دیکھا، مگر کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں۔ باہر بارش اب تھم چکی تھی۔ کار کے قریب آ کر جواہرات نے مسکرا کر ڈرائیور کو کہا، آفس سے دوسری گاڑی منگوا کر شیرنگ کو لے جانا، اور اب اپنی شکل گم کرو، اور ہتھیلی پلائی۔ اس بیچارے نے جلدی سے چابی اس کے ہاتھ پہ رکھی، اور وہ واقعی وہاں سے گم ہو گیا۔ وہ حماد کی طرف مڑی، آفس کا ایڈریس میں تمہیں سمجھا دوں گی، ایسی کار ڈرائیو کرنے کے موقع کو امید ہے تم ضائع نہیں کرو گے، اور گھوم کر فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ حماد نے چابی دے کے اور پھر اس چمکتی ہوئی کار کو آنکھیں جیسے خیرہ ہو گئیں۔ جواہرات پچھلی نشست کے ساتھ کھڑی ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ جو پہلے اپنا دروازہ کھولنے لگا تھا رکا، پھر تیزی سے ادھر آیا، اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ تمکنت سے اندر بیٹھی۔ حماد نے دروازہ بند کیا اور واپس ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ یہاں سے سیدھا لے لو، اس نے محض اتنا کہا۔ وہ خود کو بہت پراعتماد ظاہر کرتا ہے ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ جواہرات سر جھکائے اپنے موبائل پہ فون بک کھول رہی تھی۔ حماد مرعوب سا، خاموش سا ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ بے فکر رہو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس نے کانٹیکٹس کی فہرست آہستہ آہستہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ حماد نے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا اور پھر سامنے ونڈو اسکرین کو۔ جی بس وہ اتنا کہہ سکا۔ امید ہے اسے کڈنی ڈونر مل جائے گا، سال ڈیڑھ تو چل ہی جائے گا، بیکار ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ڈائلیسس بھی آ جائے گی، ہفتے میں 2 دفعہ ہی تو کروانا ہوگا۔ اتنی اچھی لڑکی کے لیے تم اتنی قربانی دے ہی سکتے ہو۔ وہ اے والے نمبر سے گزرتی بی پہ آ گئی تھی۔ رہا بچوں کا سوال، تو وہ زندگی کا مقصد تو نہیں ہوتے، نہ بھی ہو سکے تو کوئی بات نہیں، اڈاپٹ کر لینا۔ ہلکے سے شانے اچکاتے اس کا انگوٹھا اسکرین کو مسلسل نیچے کیے جا رہا تھا۔ ڈی اور پھر ای۔ ابھی تک مطلوبہ شخص سامنے نہیں آیا تھا۔ حماد کے چہرے پہ چھایا تفکر بڑھتا گیا، البتہ وہ خاموشی سے محض جی کر کے رہ گیا۔ جواہرات اسے زمر کے لیے قائل کر رہی تھی یا اس سے متنفر، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دیکھو زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ تو نہیں ملتی، میرا خیال ہے وہ ایک اچھی لائر ہے اور تمہارے ساتھ آسٹریلیا جا کر بھی اپنی پڑھائی اور جاب جاری رکھ سکے گی، نہ بھی رکھ سکی تو تم ایک بہت کمانے والے ہو، نہیں؟ حماد کی آنکھوں میں مزید تناؤ آ گیا۔ اس نے سر کو جذبات میں خم دیا کہ اب کہ جی تک نہیں بولا۔ جواہرات کا اسکرین پہ چلتا انگوٹھا ایک دم رکا، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ جے کی فہرست تھی، جیلانی، رقیب جیلانی۔ اس نے اس نمبر پہ ایک ٹیکسٹ بھیجا، میرے آفس کے باہر میرا انتظار کریں، اور فون رکھ کے سر اٹھا کر چمکتی نگاہوں سے حماد کو دیکھا۔ یہاں سے اس کے سر کی پشت اور آدھے چہرے کے تنے تاثرات وہ دیکھ سکتی تھی۔ آگے کیا ارادہ ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، قسمت جس طرف لے جائے۔ وہ احتیاط سے تول کے اتنا ہی کہہ سکا،
آفس کے سامنے وہ اترے تو جواہرات تیز تیز چلتی آگے بڑھی۔ حماد تابعداری سے اس کے پیچھے تھا۔ مطلوبہ فلور پہ پہنچ کر بھی وہ اس کے آگے ہی چلتی جا رہی تھی۔ ارد گرد مؤدب ہو کر رکتے اور سلام کرتے لوگوں کو مسکرا کر سر کے خم سے جواب دیتی وہ آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اب کے آفس کے سامنے آ رکی۔ وہاں ایک سوٹ میں ملبوس ادھیر عمر صاحب بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتے متفکر سے نظر آ رہے تھے۔ جواہرات کو آگے دیکھ کر چہرے پہ چمک آئی۔ آگے بڑھے۔ میم، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ جواہرات نے مسکراتے ہوئے ان سے حماد کا تعارف کروایا۔ یہ ہمارے عزیز ہیں حماد، اور حماد یہ ہاشم کی ایک کمپنی کی طرف سے آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، آدھا سال یہاں اور آدھا وہاں۔ بچوں کے پاس ادھر کی نیشنلٹی بھی ہے مگر یہاں رہتے یہیں ہیں۔ پھر اسی شیریں مسکراہٹ کے ساتھ جیلانی صاحب کو دیکھ کر بولی، حماد ایک انجینئر ہے اور آسٹریلیا میں جاب کرتا ہے، آپ کو اس سے مل کر خوشی ہوگی۔ ساتھ ہی کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ ہاشم میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں چلتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی تو خوش دلی سے حماد سے مصافحہ کرتے ہوئے جیلانی صاحب ایکسکیوز کر کے 2 قدم جواہرات کے پیچھے آئے۔ حماد وہیں ملے جلے تاثرات میں گھرا کھڑا رہ گیا۔ خوش ہونا چاہیے یا پریشان، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں اس لڑکے کا کیا کروں، مجھے تو وہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیلانی صاحب نے آگے بڑھتے ہی جواہرات کے قریب آ کر ہلکی سی سرگوشی کی۔ وہ مسکرا کر ان کی طرف پلٹی، چمکدار آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ کیا آپ کو اپنی بیٹی کے لیے ایک پڑھے لکھے، خاندانی اور خوش شکل گدھے کی ضرورت نہیں تھی؟ جیلانی صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، سر خود بخود اثبات میں ہل گیا۔ گڈ، تو پھر میں نے اسے ڈھونڈ لیا۔ یو آر ویلکم۔ ان کے تھینکس کا انتظار کیے بغیر وہ مڑ کر آگے بڑھ گئی۔ جیلانی صاحب اب کے زیادہ گرم جوشی سے موڑے اور حماد کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے اپنے ساتھ آگے لے گئے۔ وہ ہاشم کے آفس میں آئی تو وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا، کونیاں میز پہ رکھے انگلیوں کے پوروں سے آنکھیں مسل رہا تھا۔ کوٹ پیچھے ٹنگا تھا اور شرٹ کے کف مڑے ہوئے تھے۔ تمہارے اور شیریں کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا، چہرے پہ تعجب ابھرا۔ آپ کو کس نے کہا؟ شہریں کے موڈ نے۔ وہ کونی پہ ٹکا مرز بنیادی سے میز پہ رکھتے اس کے سامنے بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور گلے میں پڑی چین انگلی پہ لپیٹتی مسکرا کے گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاشم نگاہیں چرا گیا۔ اگر ہوئی بھی ہے تو کیا، میں ہمیشہ کی طرح اس کو معاف کر دوں گا، اور اگر معاف نہ کر سکا تو چھوڑ دوں گا۔ یعنی تمہیں معلوم ہو گیا کہ اس کا اپنے کزن کے ساتھ افیئر تھا؟ اس نے ایک دم بری طرح چونک کر ماں کو دیکھا۔ کیا آپ جانتی تھیں؟ بالکل۔ تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بتانے سے تم ناخوش ہو جاتی اور میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ بہرحال جواہرات نے بات بدلنے کے انداز سے سر جھٹکا۔ فارس کے کیس کا کیا بنا؟ ہاشم بیزاری سے کرسی پہ پیچھے ہوا، خود بھی شہری نامے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قلم اٹھا کر انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولا، اگر زمر اپنے بیان پہ قائم رہے تو کیس بہت مضبوط ہے۔ وہ رہے گی۔ پھر آنکھوں سے گلاس اسٹور کے باہر اشارہ کیا۔ ہاشم نے اس طرف دیکھا۔ جیلانی صاحب حماد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنا ہمراہ لیا، آہستہ آہستہ مختلف کیبنز کی طرف اشارہ کرتے بتاتے جا رہے تھے۔ وہ کافی آرام دہ لگ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ زمر کا منگیتر۔ ہاشم نے ایک دم اکتا کر ماں کو دیکھا۔ ممی، آپ کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہر چیز سنبھال رہا ہوں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، صرف ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھا ہے۔ منگنی ویسے ہی ٹوٹ جانی تھی، جتنی جلدی ٹوٹے گی اتنی زیادہ زمر اپنے بیان پہ قائم رہے گی، ورنہ تم اس کے خاندان کو جانتے ہوئے صرف بیان بدلنے پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ ہاشم کے لیے اتنا بہت ہے۔ اس نے موبائل اٹھایا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ رات کو کھانے پہ ملتے ہیں، کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے جیلانی صاحب نے اسے دیکھ کر گرم جوشی سے حماد سے تعارف کروانے کی کوشش کی۔ یہ ہاشم، مگر وہ ایک نظر بھی ڈالے بغیر سخت تاثرات کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ اورنگزیب کے آفس کا دروازہ زور سے کھلا۔ وہ اندر اپنی کیمپین کے لوگوں اور اس پی کیپ والے کنسلٹنٹ کے ساتھ مصروف نظر آ رہے تھے۔ ہاشم نے سخت نگاہوں سے صرف ایک اشارہ کیا اور وہ سب اپنی اپنی چیزیں اٹھائے باہر نکل گئے۔ اورنگزیب قدرے تشویش سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ میز کے سامنے آیا اور بولا، میں علیشہ کے معاملے کو سنبھال لوں گا، لیکن آپ کو ایک قربانی دینی پڑے گی۔ اور وہ کیا؟ وہ فارس کی ایلیبائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی چپ چاپ یہاں سے چلی جائے تو پھر وہ فارس کے حق میں بیان نہیں دے گی۔ علیشہ کے جانے کا مطلب ہے فارس جیل سے نہیں نکلے گا۔ اورنگزیب کاردار ماتھے پہ بل لیے اس کو سنتے رہے۔ چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی۔ عجیب اتفاق ہے کہ دونوں کیسز میں وہی لڑکی اس کی ایلیبائی ہے۔ پھر میں علیشہ کو یہاں سے بھیج دوں گا، لیکن آپ فارس کو نکلوانے کی بالکل کوشش نہیں کریں گے۔ اورنگزیب کاردار نے ہلکے سے شانے جھٹکے۔ مجھے اس کی بے گناہی کا یقین نہیں ہے۔ یقیناً اس نے علیشہ کو کچھ دے کر اس گواہی پہ مجبور کیا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، وہ چلی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاشم ان کو سنجیدہ نظروں سے دیکھتا مڑ گیا، تیز تیز چلتا باہر آیا۔ باقی لوگ تو بکھر گئے تھے، صرف کنسلٹنٹ لڑکا جو وہاں کھڑا تھا فوراً اس کی طرف لپکا۔ انکل، ان کا خفیہ میٹنگز کا تعلق اس لڑکی سے جو اس دن آئی تھی، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہمیں اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ ایسی لڑکیاں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتا، ہاشم نے چھپٹ کر اسے گردن سے پکڑا، دیوار سے لگائے اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر انگلی اٹھائے چبا چبا کر بولا،
آئندہ میرے مخاطب کیے بغیر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں یہیں گاڑ دوں گا، سمجھ آئی؟ ہکا بکا سے لڑکے کی گردن جھٹکے سے چھوڑی اپنے کوٹ کی نادیدہ شکن درست کی وجہ سے گھورتا واپس لوٹ گیا۔ منع کیا تھا اسے اپنے باپ کو اس سیاست اور اس کے جھمیلوں میں پڑھنے سے، اور پھر جیسے تازہ گریجویٹ ہوئے خود کو ماہر اینالسٹ سمجھنے والے لڑکوں کو بھاری تنخواہوں پہ رکھنے سے، مگر نہیں، اس کی کون سنتا تھا ادھر؟ یا شاید اسے بہت غصہ آ رہا تھا آج کل۔ وہ کہیں بھی نہیں گیا، گاڑی میں بے مقصد ڈرائیو کرتا رہا اور پھر رکا تو سامنے ایک فلورل مارکیٹ تھی۔ ہاشم اترا، ایک بڑا سا گلدستہ خریدا، اسے فرنٹ سیٹ پہ رکھا۔ جب دوبارہ ڈرائیو کرنے لگا تو آنکھوں میں شدید کرب تھا۔ اب کہ وہ اترا تو سامنے قبرستان تھا۔ وہ پھول ہاتھ میں پکڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا قبروں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ سرتاشا غازی، وارث غازی، یہ قبریں قریب قریب تھیں۔ کہیں آس پاس زمر کی والدہ کی قبر بھی تھی اور سعدی کے والد کی بھی، مگر وہ صرف سرتاشا کی قبر کے سامنے آ کھڑا ہوا، جھک کر بہت ادب سے گلدستہ اس کے اوپر رکھا، پھر سیدھا ہوا، پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے، سر جھکائے، جوتے سے مٹی پہ پڑا کوئی کنکر مسلتے وہ کتنی دیر کھڑا لب کاٹتا رہا۔ آئی ایم سو سوری سرتاشا، تم بہت پیاری، بہت معصوم سی تھی۔ میں واقعی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ بہت سے لوگوں کی خوشیاں کے لیے کسی ایک کو قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ ہولے سے بڑبڑاتے اس نے اداس نظروں سے قبر کے کتبے کو پڑھا۔ مگر شاید تمہارے لیے یہی بہتر تھا۔ تم فارس کے ساتھ خوش نہیں تھی، تمہیں ایک جنت میں رہنے کی آرزو تھی۔ امید ہے اب وہ پوری ہو گئی ہوگی۔ زیادہ امید ہے کہ فارس بھی تمہیں جلد جوائن کر لے گا۔ تم دونوں ہم سے زیادہ خوش رہو گے، تمہارے لیے اچھا ہی ہوا۔ سر اسباب میں لاتے اسے جیسے تسلی ہوئی۔ پھر وہ کافی دیر وہاں کھڑا رہا۔ بارش کے بعد گیلی ہوئی مٹی کی سوندھی خوشبو اور قبروں کا سناٹا آس پاس خاموشی سے تیرتا رہا۔ ہم سے ہمارے حال کی تفصیل پوچھی، ہمدردیوں کے نام پہ سازش بہت ہوئی۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ تھا۔ سعدی مضطرب اور بے بس سا کھڑا سلاخوں کے پار دیکھ رہا تھا۔ جہاں فارس نفی میں سر ہلاتا دائیں سے بائیں ٹہل رہا تھا، اس کے چہرے پہ شدید غصہ تھا، جیسے بس نہ چلتا وہ کسی کا گلا دبا دے۔ پھر ایک دم وہ سامنے آیا، دونوں ہاتھوں سے سلاخوں کو پکڑ کر اسی طیش سے سعدی کو دیکھا۔ میں نے نہ کوئی کال کی تھی، نہ میں دوہرے قتل میں ملوث ہوں۔ اگر تمہاری پھپھو یہ بات کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ جانتی ہیں سب کس نے کیا اور وہ کسی کو کور کر رہی ہیں۔ گھنگھرالے بالوں والے لڑکے کے چہرے پہ چھائی ندامت میں حزن آ گیا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی، انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کس قسم کی غلط فہمی؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے یہ قتل کیا اور تم کہہ رہے ہو غلط فہمی؟ اس نے غصے سے سلاخ کو جھٹکا دیا، مگر وہ سلاخیں بہت مضبوط تھیں، یہ جھٹکے ان کو توڑنے کے لیے ناکافی تھے۔ فارس بے بسی سے سلاخوں سے پشت ٹکائے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ اب سعدی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہی اپنے ماموں کا مجرم ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے مسلسل زمر کی طرفداری کر رہا تھا۔ کیا پتہ کس نے مجبور کیا ہو تمہاری پھپھو کو، ڈرایا یا دھمکایا ہو، اتنا خوفزدہ کر دیا ہو کہ وہ یہ سب کہنے پہ مجبور ہو گئی ہوں۔ فارس نے اس کی طرف پشت کے استحضائیہ سر جھٹکا۔ میں نہیں مانتا، کس قسم کی خاتون ہے وہ جانتا ہوں میں، انہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی سے کسی کو کور کر رہی ہیں۔ آپ فکر مت کریں، ہم اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، پھپھو اپنا بیان واپس لے لیں گی، میں اور ہاشم بھائی آپ کو۔ فارس بے پھر کر اس کی طرف مڑا۔ باہر میں گیا ہاشم، مجھے اس کے کسی بات پہ یقین نہیں ہے، نہ اس کے کیے گئے وکیل پر، نہ اس کے کسی وعدے پر۔ وہ تو سب سے زیادہ خوش ہوگا مجھے یہاں دیکھ کر۔ سعدی کی آنکھوں میں گہرا دکھ ابھرا۔ آپ ان کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ سب کزنس کے درمیان رکاوٹیں، جھگڑے چلتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو یہاں دیکھ کر خوش ہوں۔ وہی آپ کے لیے سب سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں ہاشم کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، جان بوجھ کر یہاں آتا ہے تاکہ مجھے یہاں دیکھ کر فاتحانہ مسکرا سکے۔ اگر آج کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ میرے بیوی اور بھائی کے قتل ہاشم نے کیا تو میں مان لوں گا۔ غصے میں وہ جانے کیا بولے جا رہا تھا۔ سعدی بے یقینی اور دکھ سے پیچھے ہٹا، اسے اتنا گہرا صدمہ لگا تھا کہ وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہ رہا تھا، مگر کہنے کی نوبت آئی بھی نہیں، کیونکہ چند منٹ کے لیے ان کو چھوڑ کر باہر آ گیا۔ ہاشم واپس آ گیا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، آواز پہ سن کھڑی سعدی نے چونک کر سر موڑا اور غصے سے تیز تیز بول دیا۔ فارس نے رک کر ادھر دیکھا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گرے سوٹ میں ملبوس ہاشم کے چہرے پہ سنجیدگی تھی اور گہرا ملال بھی۔ ہاں بالکل ٹھیک، میں ہی گدھا الو کا پٹھا ہوں جو اپنے ہزار کام چھوڑ کر تمہارے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں۔ میری ماں کبھی ڈی اے کے پاس جاتی اور کبھی اس کے منگیتر کے پاس، کہ کسی طرح اس کا یہ رشتہ بچ جائے تاکہ وہ اپنی زندگی میں پرسکون ہو کے اپنی محرومیت کا بدلہ تم سے نہ لے۔ اپنی بیوی، اپنی بچی، ان کو کتنے دن سے نظر انداز کر کے میں ادھر تمہارے لیے خوار ہو رہا ہوں، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں یہاں مزے لینے آتا ہوں؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتا وہ سلاخوں کے قریب آیا۔ فارس ابھی تک انہی سنجیدہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سعدی نے پریشانی سے ہاشم کو دیکھا، وہ بہت ہرٹ لگ رہا تھا۔ مجھے تمہاری کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے، سب یاد ہے مجھے کس طرح میری بیوی کو میرے خلاف بہکاتے تھے، فارس جواباً گھرایا۔
جیسا کہ میں نے کہا میں ہی بیوقوف تھا جو اتنے دن تمہارے لیے کوششیں کر رہا تھا، حالانکہ میرے باپ جس کا تم سے رشتہ مجھ سے زیادہ ہے تم پہ لعنت بھیج کر اپنی کیمپین میں مصروف ہے۔ اس لیے یو نو وٹ فارس، تمہاری یہ بلیم گیم دیکھ کر مجھے بھی یقین ہونے لگا ہے کہ تم ہی اس دور قتل کے پیچھے ہو۔ میری طرف سے تم سڑو اس جیل میں جا رہا ہوں۔ دکھ اور برہمی آنکھوں سے اس کو دیکھتا وہ پلٹا اور تیز تیز باہر نکل گیا۔ سعدی تیزی سے سلاخوں کے قریب آیا۔ آپ کی اپنے غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں وہ ہاشم بھائی، آپ کو پتہ ہے وہ کتنے دن سے یہاں خوار ہو رہے ہیں؟ آپ کے وکیل کی فیس، تمام اخراجات، پولیس آفیسر سے سفارشیں، ہر چیز وہی کریں اور آپ پھر بھی انہیں کو الزام دے رہے ہیں۔ مائی گاڈ! وہ بہت یقین درجے سے ہاشم سے زیادہ ہرٹ ہوا تھا۔ فارس نے غصے سے سر جھٹکا۔ میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ اس قتل میں ملوث ہے، آپ نے ان پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، ظاہر ہے اس میں ملوث نہیں ہے، اس کا میرے بھائی سے کیا لینا دینا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہے، وہ ہاشم کا حقدار ہے۔ اگر وہ چاہتا تو میں 2 منٹ میں باہر ہوتا، میں باہر اس لیے نہیں ہوں کیونکہ اس نے چاہا ہی نہیں۔ سعدی نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ارد گرد کے اتنے غلط باتوں پہ کیوں اڑ چکے ہیں، اور گلا ہمیش نظر سے اسے دیکھتا ہاشم کے پیچھے باہر کو نکلا۔ وہ پولیس اسٹیشن کے باہر اپنی کار کے ساتھ کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے دور افق کو دیکھتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سوچ تھی، اسے اذیت بھی تھی۔ لب بھینچے ہوئے سعدی کو بے پناہ شرمندگی نے آن گیا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں ماموں کی طرف سے، وہ غصے میں کہہ گئی جو بھی کہا، لیکن آف کورس ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ ہاشم نے انہی نظروں سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کو قتل کیسے کر سکتا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ فارس نے یہ نہیں کیا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ کوئی آدمی اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ الزام لگا سکتا ہے۔ مگر رکو، کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں فارس کے ساتھ مخلص نہیں ہوں یا اس سب میں میرا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ سعدی نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ آف کورس نہیں، انہوں نے خود ابھی کہا کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ غصے میں کہہ گئے۔ پلیز آپ دل پہ مت لیں، پھر فکر مندی سے متذبذب سا بولا۔ ہمیں آج لائر کے پاس بھی جانا تھا۔ ہاشم بھائی آپ وہاں جا رہے ہیں نا؟ اس کے دل کو دھڑکا لگ گیا تھا۔ ہاشم کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ ہو گئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ فارس کی باتوں کی وجہ سے میں اس کے لیے بہترین وکیل نہیں کروں گا یا وکیل کو فیس دینا اور اس کی سفارش کرنا بند کر دوں گا تو تم ہاشم کردار کو نہیں جانتے۔ آف کورس ہم ابھی وکیل کے پاس جائیں گے، ہم بہترین اسٹریٹجی اپنائیں گے اور چند دن میں فارس باہر ہوگا۔ ڈونٹ وری، تھکان سے کہتے ہوئے اس کا شانہ تھپکا۔ آپ خود بھی تو کیس لڑ سکتے ہیں۔ فارس اور میرا ایک رشتہ بھی ہے جو اتنا اچھا نہیں ہے۔ میں پیسے بچانے کو اس کے لیے شہر کا بہترین وکیل نہ کروں تو یہ میرے نزدیک غلط ہے۔ میرے ساتھ وہ کبھی بھی آرام دہ ہو کر بات نہیں کرے گا، اپنے وکیل سے کر لے گا۔ میں لوگوں کے لیے بغیر کسی صلح کی امید لیے فیورز کرتا رہتا ہوں۔ دکھ صرف اس بات کا ہے کہ جس کزن کے لیے میں اپنی بیوی کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے لڑ بھی پڑی، اس کزن نے مجھے یوں کٹہرے میں لا کے رکھ دیا۔ سر جھٹکتے ہوئے چابی نکالتا وہ کار ڈرائیونگ ڈور کھول رہا تھا۔ سعدی نے ایک دم چونک کے اسے دیکھا، نگاہوں کے سامنے اسپتال کا منظر گھوما، بازو سے آستین اوپر کر کے اپنی زخم دکھاتی شیرنگ اس کی آنکھوں کا کاٹ، اور اس کے رات کھل جانے کے بعد کی بہادری۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، ان کی واقعی لڑائی ہوئی تھی، مگر فارس کی وجہ سے نہیں۔ تو پھر وہ ایک دم ہاشم کو دیکھنے لگا، وہ بالکل مختلف بات کر رہا تھا۔ چلو، ہاشم سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خیال کی دھن ہٹی تو ہاشم کے چہرے کا ملال نظر آیا۔ وہ ابھی تک فارس کی باتوں پہ افسردہ تھا۔ سعدی ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر گھوم کر فرنٹ سیٹ کی طرف آیا۔ وہ بھی پتہ نہیں کیا سوچنے لگا تھا۔